اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب ہوا جو انہوں نے کمایا تھا۔ تشریح بہت دھیان سے سنیے۔ دین کی 2 قسمیں ہیں، ایک ملاوٹی دین، دوسرا بے آمیز دین۔ ملاوٹی دین دراصل دنیا کے اوپر دین کا لیبل لگانے کا دوسرا نام ہے۔ وہ دنیا اور دین کے درمیان مصالحت کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ملاوٹی دین کی بنیاد پر بڑے بڑے ادارے قائم ہوتے ہیں۔ مفاد پرست لوگ اس کے ذریعے دین کے نام پر دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ بے آمیز دین کا معاملہ، بغیر ملاوٹی دین کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بے آمیز دین کی دعوت جب کسی ماحول میں اٹھتی ہے تو وہ صرف ایک نظری سچائی ہوتی ہے۔ معاشی مفادات اور قیادتی مصالح اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ ایسی حالت میں جو لوگ ملاوٹی دین کے نام پر عزت اور مقام حاصل کیے ہوئے ہوں، ان کے سامنے جب بے آمیز دین کی دعوت آتی ہے تو وہ سخت متوحش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو اختیار کرنے کی صورت میں انہیں نظر آتا ہے کہ تمام دنیاوی چیزیں ان سے چھن جائیں گی۔ اس اعتبار سے کسی ماحول میں بے آمیز دین کی دعوت کا اٹھنا وہاں ایک نازک امتحان کا برپا ہونا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جو لوگ دنیا کی عزت اور دنیا کے مفادات کو قابل ترجیح سمجھیں اور بے آمیز دین کا ساتھ نہ دیں، ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے خانے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس دین کا ساتھ دیا جس میں ان کے دنیاوی مفادات محفوظ تھے، اور اس دین کا ساتھ نہ دیا جس میں انہیں اپنے دنیاوی مفادات چھینتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ بظاہر خواہ دینی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، اصل مقصود کے اعتبار سے وہ دنیا کے حصول میں مشغول ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوششوں کا آخرت میں کوئی نتیجہ ملنا ممکن نہیں۔ خلاصہ کلام یہ، دین کا کام دنیا کے لیے خدا نخواستہ ہم نے کیا تو وہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دین کا کام صرف اللہ کے لیے کریں گے تو وہاں اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ پوری تشریح کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے اگرچہ اپنی سرگرمیوں کو دین کے نام سے موسوم کر رکھا تھا، وہ اپنے قومی میلوں کے اوپر جشن دین کا بورڈ لگاتے تھے، وہ اپنی قومی لڑائیوں کو مقدس جنگ کا نام دیتے تھے، وہ اپنی قیادتی نمائش کو دینی کانفرنس کہتے تھے، وہ اپنی سیاسی ہنگاموں کو مذہب کی اصطلاحات میں بیان کرتے تھے، وہ اپنے دنیاوی جذبات کے تحت
دھوم دھام مچاتے تھے، اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑتے تھے، مگر یہ ساری تعمیرات دنیا کی زمین میں تھی، وہ آخرت کی زمین میں نہ تھی، اس لیے قیامت کا زلزلہ انہیں بالکل برباد کر دے گا، اگلی دنیا میں ان کا کوئی انجام ان کے حصے میں نہ آئے گا۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، جب حقیقی دین ختم ہو جاتا ہے تو دھوم دھام والا دین باقی رہتا ہے۔ دھوم دھام دھوم دھام دھوم دھام، سمجھو کہ اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ جو حقیقی دین ہوتا ہے وہاں دھوم دھام نہیں ہوتا، وہاں تو کام ہوتا ہے، آدمی کام کرتا ہے۔ اللہ تعالی حقیقی دین ہم سب کو عطا فرمائے، اور آمیزش والا دین، ملاوٹی دین سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔